انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس درس میں فرما دیتے ہیں کہ میرے آقا کتنے متواضع تھے، میرے آقا کتنے متواضع تھے. وہ جب راستے پہ جاتے تھے اتنے تواضع سے کأنما ينحط من سبب، وہ اپنی نظریں وہ زمین پر لگاتے رہے، کأنما ينحط من سبب، گویا کہ کسی پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے تواضع کی وجہ سے. کأنما ينحط من سبب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ راستے کے دائیں طرف جایا کرتے تھے تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ ملے. صحیح. اور تواضع کا یہ انداز کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ہم نے ارادہ کیا کہ راستے میں آتے وقت ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام کرنے میں پہل کریں گے. بڑی شخصیت، اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں کوئی اتنی عظیم شخصیت تو پیدا نہیں ہوئی کہ ہم سلام میں. لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہماری یہ آس کبھی پوری نہیں ہوئی کہ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ہم سے دو چار ہوئی، وہ وہاں آ رہے تھے، فوراً کہہ رہے تھے السلام علیکم ابن مالک. دیکھیے اپنے شاگردوں کو سلام کرتا، اپنے بچوں کو سلام کرتا، چھوٹے بچوں کو سلام کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتی ہے تواضع کی دلیل. جبکہ جس آدمی تکبر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے کوئی اور سلام کر دے اور سلوٹ مارے، کوئی اور سلوٹ مارے یا سلام کر دے تاکہ میری بڑائی میں کوئی فرق نہ آئے. تو ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ لا یحب من کانا، پسند نہیں کرتا اس کو، کانا مختاراً، جو حرکات کا متکبر ہو، فخوراً، اور باتوں کا متکبر ہو، الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں بخل کا، لوگوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ہاتھ کو ذرا سخت رکھیں. وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، ما، وہ مال، آتاہم اللہ، جو دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، من فضل، اپنی مہربانی سے، کہ اگر ان سے کوئی مخلوق کے ویلفیئر کے لیے دین کے لیے مانگا جائے وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اللہ نے ان کے ساتھ جو مہربانی کی ہے اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی بخل کرتا ہے، اوروں کو بھی ایڈوائس دے دیتا ہے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہاں ٹپا اس سے بھی بڑھ کر لگ گیا کہ ایسے لوگ یہ عمل کے کافر ہوتے ہیں، ایسے لوگ یہ عمل کے کافر ہوتے ہیں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ہم نے تیار کر دیا اس قسم کے کافروں کے لیے، عذاب مہینا، عذاب تذلیل کرنے والی. والذین ينفقون اموالهم، ہاں کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو خرچہ کرتے ہیں لیکن نیت ان کی کوئی گندی ہوتی ہے، only to show off. والذین، وہ لوگ، ينفقون اموالهم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، رعاء الناس، تاکہ لوگوں کو دکھا سکے، ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، وہ نہ عقیدہ رکھتے ہیں اس بارے میں اللہ پر اور نہ روز آخرت پر، تو شیطان ان کا ساتھی ہے. ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے. کہاں سے ہم نے پک کر دیا؟ پیچھے آنے والے آیت سے کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور وہ آدمی یا وہ شخص جس کے لیے شیطان ساتھی بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، بہت بدترین ساتھی ہے شیطان جس کا ساتھی بنے. وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا وہ بال پڑتی ان پر، اور کیا آفت پڑتی ان لوگوں پر. لو آمنوا باللہ، اگر وہ عقیدہ رکھتے اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر، اور روز آخرت پہ، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچہ کرتے اس مال سے جو دے دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ، مال بھی اللہ تعالیٰ کا. تو دو قسم کے لوگ گزر گئے، یا وہ جو بالکل کرتے نہیں، یا وہ جو کرتے لیکن شو آف کے لیے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ جو نہیں کرتے انہیں اللہ نے دے دیا ہے. کون سی آفت پڑتی ان کے اوپر اگر وہ اللہ کے مال سے کچھ خرچ کرتے، اور یہ دوسرے خرچ کرتے ہیں شو اپ کے لیے، ان پہ کون سی آفت پڑتی اگر وہ خرچ کرتے اللہ کے لیے نہ شو اپ کے لیے. وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا آفت پڑتی ان لوگوں پر، لو آمنوا باللہ، اگر وہ خالص ایمان رکھتے اللہ پہ اور روز آخرت پہ، شو اپ کے لیے نہ کرتے یا بخل نہ کرتے. وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما، اس مال سے، رزقهم اللہ، جو دے دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کے نیتوں پہ علم رکھنے والا ہے. ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، لا یظلم مثقال ذرۃ، کبھی ظلم نہیں کرتا ایک ذرے اور ایٹم کے برابر. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ہو یہ عمل، حسنۃ نیک، یضاعفھا، تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ کر دیتا ہے، مینی فولڈ کر دیتا ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ہے یہ عمل، حسنۃ ایک چھوٹی نیکی، یضاعفھا، اللہ تعالیٰ اسے مینی فولڈ کر دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، اور دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. حالانکہ نیکی چھوٹی سی ہے لیکن اجر اللہ تعالیٰ بہت بڑا دے دیتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہ ہے وارننگ. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حالت ہوگی، جسٹ امیجن کیا کیفیت ہوگی. اذا جینا، جب ہم لے آئیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، بشہید، ایک گواہ.
بشہید ایک گواہ، اور وہ گواہ ان کا پیغمبر ہوگا. ہر امت کا گواہ ان کا پیغمبر ہوگا، اور وہ امت پہ گواہی دیتا رہے گا میں نے جی پہنچا دیا ہے. اب جنہوں نے فالو کر دیا ہے they would be rewarded، جنہوں نے نہیں فالو کیا they would be punished. So all the punishment and reward is based upon the shahada and testimonial testamentary statement of the messenger concerned. پیغمبر کے یہی آیت تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ ساری رات روئے. حضرت ابن مسعود تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام نے کہہ دیا ابن ام عبد اقرا علیہ، ابن مسعود ذرا قرآن تلاوت کیجیے، وہ بڑے بہترین قاری تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء شروع کر دی. تو یہاں اس آیت پہ جب پہنچے کیف کیف اذا جئنا من کل امت بشہید، کیا کیفیت ہوگی جب لے آئیں گے ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ جو ان کا پیغمبر ہوگا. وجئنا بک، اور لے آئیں گے آپ کو علی ہؤلاء، اس امت پر شہیدن گواہ، اس امت پر آپ گواہ ہوں گے. ابراہیم اپنی امت پر، نوح اپنے امت پر، موسیٰ اپنے امت پر، عیسیٰ اپنے امت پر، فلاں اپنے امت پر، فلاں اپنے امت پر، اور آپ ہی کی گواہی کے اساس پر کسی کو ریوارڈ یا پنشمنٹ دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے کہہ دیا کہ حسبک الآن یا ابن ام عبد. ابن مسعود بس کیجیے کافی ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں، امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اس آیت کا ورد کرتا رہا اور روتا رہا کہ یا رب او اشہد علیہم فتعذبہم، خداوندہ میں ان پر گواہی دوں گا اور پھر آپ ان کو عذاب دیں گے، میں گواہی دوں گا اور پھر آپ ان کو عذاب دیں گے، میں گواہی دوں گا. پھر بار بار یہ آیت ریپیٹ کرتے ہوئے یہ جملہ دہراتے کہ میں گواہی دوں گا اور پھر آپ ان کو عذاب دیں گے. اور جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ایک آیت پر کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، خداوندہ اگر آپ انہیں عذاب دیتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ سے کون پوچھتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اگر آپ مجرم کو بھی بخش دیں تو آپ بڑی قوت والے ہیں، وہاں بھی آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. تبھی تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میرے امتی کو پکڑ کے جہنم لے جایا جائے گا تو میں روتا رہوں گا کہ جہنم کیوں لے جایا گیا. اور علامہ نے اس لیے کہہ دیا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر. تو غنی از ہر دو، او خداوندہ تمہیں تو دونوں جہانوں کی کوئی پرواہ نہیں، تو غنی ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے، تیرے کوئی حاجت نہیں اور میں محتاج ہوں. روز محشر عذرہائے من پذیر، قیامت کے دن آپ میرے ایکسکیوزز اور میرے عذروں کو قبول کر دیں. اور گر تو میں بھی نہیں حسابم ناگزیر، اگر آپ پھر بھی میری اکاؤنٹیبلٹی کو لازمی سمجھتے ہیں تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا دیجیے، تو مجھے ذرا محمد کی آنکھوں سے چھپا کر اس کی آنکھوں سے چھپا کر میری اکاؤنٹیبلٹی کر کے مجھے جہنم ڈال دیں، تاکہ اس کو میرا پتہ نہ لگے کہ وہ بھی جہنم میں ڈالا گیا، کیونکہ وہ میری وجہ سے بھی روئے گا. تو حضور علیہ السلام رات بھر روتے رہے. یومئذ یود الذین کفروا، اسی دن تمنا کریں گے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، وقصوا الرسول، اور نافرمانی کر چکے ہیں پیغمبر کے. کیا تمنا کریں گے؟ لو تسوا بہم الارض، کاش تسوا بہم الارض، کے زمین ان کے اوپر ہموار ہوتی اور وہ کبھی نہ اٹھتے. وہ یہ تمنا کریں گے کہ آج یہ اٹھنا نہ ہوتا. وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، نافرمانی کر چکے ہیں رسول کی، وہ اسی دن تمنا اور آرزو کریں گے لو تسوا بہم الارض، کاش کہ زمین ان کے اوپر ہموار ہوتی اور وہ کبھی نہ اٹھتے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ چھپا نہ سکیں گے اللہ تعالیٰ سے ایک چھوٹی سی بات بھی، اپنے اعمال اور اقوال کے اعتبار سے ایک چھوٹی سی بات بھی نہیں چھپا سکیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وسلم. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اب احکام کے درمیان رعیت کے احکام اور پھر اس کے بعد رعیت اور راعی کے احکام آ رہے ہیں، تو اس کے درمیان نماز کا تذکرہ، اسے ہم کہتے ہیں مصلح. کیا کہتے ہیں؟ مصلح. سورہ بقرہ میں گزر گیا تھا کہ اللہ کریم جب اصلاح کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی طبیعت کیسی بنے گی، آپ کو ریفریشر کورس کیسے کروایا جائے گا، آپ کی ذہنیت کیسی تبدیل ہوگی، تو وہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز سے آپ کی ذہنیت میں تبدیلی آ جائے گی، نماز سے آپ کی اصلاح ہوگی. یہاں بھی کہہ دیا کہ حقوق آپ کب پورا کریں گے؟ جب آپ نماز کے لیے تو کم از کم آتے رہیں. نماز کے لیے کم از کم نماز کے لیے آتے ہوئے آدمی کے ذہن میں اللہ کی عظمت اور بڑائی آ جاتی ہے. کیا جاتی؟
عظمت، اور جو ذات آپ کے ذہن میں عظیم اور بڑا ثابت ہو جائے تو پھر آپ اس کے حکم کو اہمیت بھی دے دیتے ہیں، اور جب تک آپ کے ذہن میں اللہ کی عظمت اور بڑائی نہیں آتی، اللہ کی عظمت اور بڑائی، تو کیسے آپ حکم کو مانیں گے؟ انفیریئر کے حکم کو کوئی نہیں مانتا، سپیریئر کے حکم کو مانتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے احکام تو دے دیے کہ یہ کریں یہ نہ کریں، یہ کریں نہ کریں، یہ کریں یہ نہ کریں، اب کیسے میرے حکم کی عظمت آپ کے ذہن میں آئے گی؟ جب میری عظمت بیٹھ جائے آپ کے ذہن میں۔ میری عظمت آپ کے ذہن میں کیسے بیٹھے گی؟ جب آپ نماز کے لیے آ کے ماتھا رگڑتے رہیں اور اپنے عاجزی کا اظہار کرتے رہیں۔ تو اللہ کے سامنے انسان عاجزی کا اظہار کرتا رہے تو ایونچولی اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ بڑی عظیم ذات ہے، تو عظیم ذات کا حکم بھی عظیم ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ اس لیے ہم اسے کہتے ہیں مصلح، کہ یہ اصلاح کرنے والی ہے نماز۔ ہاں، اور تبھی قرآن نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بنے تو یہ آپ کو عقلی قبائح اور شرعی قبائح دونوں سے منع کر دیتا ہے، نہ آپ کو عقلی قبائح کرنے دے گا نہ آپ کو شرعی قبائح کرنے دے گا۔ دو قسم کی قبیح حرکتیں ہیں، ایک وہ جسے عام انسانی عقل بھی قبیح تصور کرتا ہے، ایک وہ جسے انسانی عقل قبیح نہیں تصور کرتا، اس کا اپروچ نہیں ہوتا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ قبیح ہے، یہ گندہ چیز ہے۔ تو نماز ان دونوں قسم کے قبائح سے منع کر دیتی ہے۔ آمنو او ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، قریب نہ جائیو نماز کے، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ آپ انسان ہو، اس حالت میں کہ آپ انسان ہو، بے ہوش ہو، ڈرنک حالت میں نماز کے قریب نہ جائیے۔ تو اب ڈرنک کی وجہ سے آپ نے نماز نہیں چھوڑنا، نماز کی وجہ سے آپ نے ڈرنک چھوڑنا ہے۔ حکم کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ ڈرنک کرتے رہیں، نماز چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، نہیں، ڈرنک کے لیے آپ فریضہ کو نہ چھوڑیں، فریضے کے لیے ڈرنک کو چھوڑیں۔ بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ یا ایھا، باقی تحقیق تو گزر گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جائیو، وانتم، اس حالت میں کہ آپ سکارا، انسان اور بے ہوش ہوں، حتی تعلموا، تا کہ آپ کو سمجھ آئے، ما تقولون، کہ کیا کہتے ہیں آپ نماز کے اندر، ولا جنبا، اور نماز کے لیے آپ قریب نہ جائیو اس حالت میں کہ آپ جنابت میں ہوں، ولا جنبا، یہ حالت جنابت میں ہو، الا غابری سبیل، مگر یہ کہ غابری، اسے ہم قید واقعی کہتے ہیں، الا غابری سبیل، مگر یہ کہ آپ راستے پر جانے والے ہوں، تو راستے پر جانے والے ہوں تو غسل سے پہلے بھی آپ تیمم کے اساس پر نماز کے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ مسافر کو بسا اوقات پانی نہیں ملا کرتا، مسافر کو بسا اوقات پانی نہیں ملتا، جب نہیں ملتا تو وہ کیا کرے گا؟ نماز چھوڑے گا؟ نہیں، اس کے لیے گنج خدا ہے، خدا کا خزانہ ہے تیمم، کہ تیمم نہ بوجھ گنج خدا بوجھ، یہ اللہ کا ایک خزانہ ہے۔ ولا جنبا، اور نئے اس حالت میں کہ آپ جنب ہوں، الا غابری سبیل، مگر اس حالت میں کہ آپ راستے پر جانے والے ہوں، حتی تغتسلوا، تو قریب نہ جائیے حالت جنابت میں، تا کہ آپ شاور لے لیں، حتی تغتسلوا، تا کہ آپ شاور لے لیں۔ اب اغتسال ایک ہوتا ہے عام اغتسال اور عام غسل بغیر جنابت کے، تو عام غسل وہ یہ ہے کہ آپ کی ساری باڈی کو آپ دھو ڈالیں اور واش کر دیں، دیٹ از عام غسل۔ لیکن غسل جنابت کی ایک دقیق پہچان ہے اور دقیق لازمہ ہے، وہ یہ کہ عام غسل میں یا وضو میں منہ اور ناک صاف کرنا سنت ہے، اگر رہ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، غسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آتا، نماز ہو جاتی ہے، لیکن غسل جنابت میں اگر منہ اور ناک دھونا رہ گیا تو غسل ہی نہیں ہوا۔ یہ بات اپنے پاس رکھیں، یہ بات اپنے پاس رکھیں کہ غسل جنابت میں منہ دھونا فرض ہے اور ناک دھونا بھی فرض ہے۔ ہاں نہیں کلی کرنا، منہ جب کہتے ہیں تو چہرہ نہیں مراد ہوتا۔ جنابت کا کیا مطلب؟ سیکسول انٹرکورس کے بعد جو حالت ہوتی ہے۔ ولا جنبا، اور میں اس حالت میں کہ آپ جنابت میں ہوں، الا غابری سبیل، حتی تغتسلوا، تا کہ آپ غسل کر لیں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر ہوں آپ مریض، او علی سفر، یا ہیں آپ سفر میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا آ گیا آپ میں سے کوئی ایک من الغائط، تقاضے سے، من الغائط بشری تقاضا پورا کرنے سے، او لامستم النساء، یا آپ نے مجامعت کر دی تھی بیویوں کے ساتھ،
فلم تجدوا ماء، اور نہیں پایا آپ نے ماء پانی، فتیمموا، آیت کی تحقیق ہم نے مکمل کر دی تھی، فتیمموا آپ تیمم کر دیں، صعیدا طیبا مٹی پاک، طیبا نہایت پاک، صعیدا اس کا معنی ہے پاک مٹی، اور طیبا نہایت پاک، فتیمموا صعیدا طیبا، میں نے فرق بتا دیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طیبا کو منبت کہتے ہیں کہ جس میں گروتھ کی صفت ہو، کہ جو یعنی جو نہیں ہموار معنی نہیں، یعنی جو کلٹیویشن کرتا ہے، جو فصل کو اگا سکتا ہے، زرخیز مٹی ہو، تو زرخیز مٹی کے بغیر امام شافعی کا تیمم نہیں ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طیباً کا معنی یہ صعیدن کی تاکید ہے کہ وہ مٹی جسے گندگی پہنچی نہ ہو، وہ مٹی جسے گندگی پہنچی نہ ہو، وہ نماز کے لیے تو خشک ہونے پر پاک ہو جاتی ہے لیکن تیمم کے لیے نہیں۔ فتیمموا صعیدا طیبا، آپ تیمم کریں صعیدا پاک مٹی سے، طیبا نہایت پاک سے، فامسحوا بوجوہکم آپ مسح کر دیں۔ اب تیمم کا طریقہ دیکھ لیں، فامسحوا بوجوہکم آپ مسح کر دیں، بوجوہکم اپنے چہروں کو، تو چہرے کا احاطہ کرنا آپ اس طرح کر دیں گے اس مٹی پر یا ڈھیلے پر یا پتھر پر، جو بھی ہو جنس الارض سے، زمین کی جنس سے جو بھی ہو، یا اگر کپڑا گردالود ہے، غبار ہے اس پر، تو اس پر اس طرح کر دیں گے، تو یعنی جتنے چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے اتنے چہرے کا مس اور ٹچ کرنا تیمم میں فرض ہے۔ صحیح ہے، ایک بات۔ دوسرا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ مجھے دیکھیے دوسرا ضرب آپ اس طرح دے دیں گے، ایک مستقل ضرب، تو آپ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ طریقہ بتاتے ہیں کہ ہاتھا کب ہوگا، یہ تین جو انگلیاں ہیں اسے یہاں سے شروع کریں اور اس طرح لاتے رہیں، صحیح ہے۔ اب آپ کا یہ حصہ جو ہے یہ اسپیئر رہ گیا، یہ کیا ہو گیا، اسپیئر رہ گیا، تو یہ اس طرف سے اس طرح لے آئیں گے، صحیح ہے، تو پورا ہاتھہ ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ٹیکنیکلٹی بھی بتا دیتا ہے کہ کس طرح ہو جاتا ہے، صحیح۔ فتیمموا صعیدا طیبا، اب وضو کے لیے اور جنابت کے غسل کے لیے ایک ہی قسم کا تیمم ہے۔ حضرت عمار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں یہ اپنی باری پر کیمل کے ریوڑ کو صحرا میں لے جا چکے تھے، کیونکہ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیتے رہے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کلاس مس ہو جائے، کوئی کلاس مس ہو جائے، لیکن تھے بھی زمیندار لوگ اور ریوڑ پالتے تھے، کام کاج بھی ہوتا تھا، تو انہوں نے باری لگائی کہ روزانہ 2 آدمی وہ ریوڑ تمام لوگوں کا ریوڑ وہ لے چلیں گے صحراؤں میں چرانے کے لیے، اور جب وہ عصر کو واپس آ جائیں تو جو لوگ کلاس میں تھے انہی میں سے کسی ایک کی ذمہ داری ہوگی کہ دن والا سبق ان دونوں کو پڑھائیں۔ بات میں آ گئی، تو حضرت عمار اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی باری تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ دوپہر کے وقت جب انہوں نے قیلولہ کرنا چاہا ایک درخت کے نیچے، دونوں کا احتلام ہو گیا، ویٹ ڈریم ہو گیا دونوں کو۔ اب جو جاگ اٹھے زور کے نماز کا وقت تک کیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حضرت عمار سے کہ مجھے تو اس کا کوئی حل معلوم نہیں، میں تو نماز نہیں پڑھتا، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اجتہاد کر دیا کہ وضو کے لیے تو تیمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا تھا، اب جنابت کے لیے اس کو تیمم کا پتہ نہیں تھا، تو اس نے اپنی انٹیلیکٹ کو استعمال کر دیا کہ وضو میں چونکہ 4 اندام، 3 کا غسل کرنا اور 1 کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور 2 اندام قائم مقام بنا دیے گئے ہیں تاکہ زیادہ حرج اور تکلیف نہ ہو۔ ادروائز تو ہونا چاہیے کہ پاؤں کو بھی ٹچ کریں اور گردالود ہاتھ سے سر کو بھی ٹچ کریں، لیکن اللہ کریم نے احسان کر دیا کہ وہ اتنی تکلیف تیمم میں کیوں اٹھائے، وہ طہارت ضروری ہے، انڈرڈاکٹری آف نیسیسٹی، تو نیسیسٹی کو کیوں مصیبت بنائے، تو نیسیسٹی کے انداز میں ہونی چاہیے، بس 2 ہی اعضاء کو ٹچ کریں، چہرے کو اور ہاتھوں کو، بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اجتہاد کر کے وہ نیچے ایک خندق میں چلا گیا جس میں ریگ پڑا ہوا تھا، اور اس نے کپڑے اتارے اور لیٹ گیا گرم ریگ میں، اور اس نے کہا کہ نویتون اتیمم لرفع الجنابہ، اور اس طرح خوب اپنے آپ کو گردالود کر دیا اور پھر نماز پڑھی۔ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دونوں بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی آج مسئلہ پیش آیا۔ حضرت عمر نے کہہ دیا فأخرت، یعنی تو اپنی نماز مؤخر کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی تصویب کر دی کہ یہ آپ کا اجتہاد بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا کہ ناپاک حالت میں نماز ہو نہیں سکتی،
پاکی کا کوئی طریقہ آپ کو معلوم نہیں تھا. ایک اور حضرت عمار سے کہہ دیا کہ عمار آپ نے اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں ڈال دیا. ان الدین یسر، اللہ نے دین کو بڑا آسان بنا دیا. تو حضور اسلام نے فرمایا انما یکفیک ھذا، عمار آپ کو اسی سے اکتفا ہو جاتی ہے. اس نے کہا اچھا جی یہ کافی ہو جاتا ہے؟ حضور السلام نے فرمایا ہاں یہ تو گنج خدا ہے، یہ گنج خدا ہے، وضو کے لیے بھی اور جنابت کے لیے بھی یہی کافی ہوتا ہے. نساء آیا جماع کر چکے ہو آپ بیویوں کے ساتھ، سیکسول انٹرکورس، فلم تجدوا ماء، اور نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے آپ ماء پانی، فتیمموا تیمم کر جائیے، صعیدا پاک مٹی کی، طیبا نہایت پاک کی، فامسحوا بوجوہکم مسح کیجئے، ٹچ کیجئے اس سے اپنا سارا چہرہ، وایدیکم اور سارے ہاتھ، الی المرافق. انڈرسٹوڈ ہے کہ جب وضو کے متعلق کہہ کہ سارے وضو کو، تو مینس کہ وضو میں جتنے حد تک آپ ہاتھ کو دھوتے ہیں تو تیمم میں اسی حد تک اس کو ٹچ کر دیں. ان اللہ کان غفورا غفورا، اللہ تعالیٰ غفا کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہاں سے شکایات شروع ہو گئی اور زواجر شروع ہو گئی یہود پر. شکایات یہود کے متعلق اور زواجر مینس کہ انہیں ڈانٹ پلانا ہے یہود کو. ہاں کیا کرنا ہے؟ ڈانٹ پلانا ہے. یہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. اچھا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو اوتو جنہیں دے دیا گیا ہے نصیبا من الکتاب، علم کتاب کا، انہیں کتاب دے دی گئی ہے، ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود ہے، تورات اور تلمود موجود ہے. یشترون الضلالۃ، وہ اختیار کرتے ہیں الضلالۃ کفر اور گمراہی کو، محمد کی رسالت کی انکار کر گئے ہیں. اس سے بڑھ کر ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ جو ان کے کتاب کا بھی تقاضا ہے، جو ان کے اپنے کتاب کا تقاضا ہے محمد پاک پر ایمان لانا. الم تر الی الذین، آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو اوتو جنہیں دے دیا گیا ہے نصیبا من الکتاب، کتاب کے علم. کون سے کتاب کی؟ تورات کی. یشترون الضلالۃ، جو یشترون الضلالۃ چوز کر چکے ہیں، انتخاب کر چکے ہیں، لے چکے ہیں الضلالۃ گمراہی اور کفر، ویریدون اور ارادہ رکھتے ہیں ان تضلوا السبیل کہ آپ بھی گم ہو جائیں صحیح راستے سے. صرف یہ نہیں کہ خود اپنے تئیں کافر ہے، آپ لوگوں کو بھی کافر بنانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بھی کافر بنا. ویریدون ان تضلوا السبیل، ان کا منصوبہ یہی ہے کہ آپ سے بھی اس راستے کو گم کروایا جائے. ویریدون اور وہ ارادہ کرتے ہیں ان تضلوا کہ آپ بھی گم کر پائے السبیل اسی رائے ہدایت کو. واللہ عالم باعدائکم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آپ کے دشمنوں کو. وکفی باللہ ولیا، تو آپ اپنے دشمنوں کو کیوں دوست بناتے ہیں؟ یہ در پردہ ان مومنین سے بھی شکایت ہے جو مسلمان رسول اللہ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کے حلیف تھے اور ابھی بھی کچھ تھوڑے بہت تعلقات وہاں استوار رکھے تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ واللہ عالم باعدائکم، وہ تو آپ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، آپ کو دوست کی ضرورت ہے. تو وکفی باللہ ولیا، کافی ہے اللہ تعالیٰ دوست کے اعتبار سے. وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ سپورٹر اور ہیلپر کے اعتبار سے. یہود کیا آپ کے ساتھ دوستی کرے گا اور کیا آپ کو سپورٹ اور ہیلپ دے گا؟ آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ کی دوستی اور اللہ کی نصرت وہ کافی نہیں. وکفی باللہ ولیا، کافی ہے اللہ تعالیٰ ولیا دوست آپ کا. وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ہیلپر اور سپورٹر آپ کا. من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اب یہ لوگ جنہیں علم من الکتاب دے دی گئی ہے، یہ کون لوگ ہیں جنہیں کتاب کی علم دے دی گئی ہے؟ اللہ کریم نے بیان کر دیا کہ من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہے، ہادو جو یہود بن چکے ہیں، یحرفون الکلمہ وہ چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، الکلمہ تورات کے احکام اور کلمے، عن مواضعہ اپنے جگہوں سے، ویقولون اور وہ کہہ دیتے ہیں سمعنا ہم نے آپ کی بات سنی، وعصینا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں، مانتے نہیں. بات آپ کی سنی ہم نے ٹھیک ٹھاک، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سمینا ہم نے بات سنی آپ کی، ہاں، وَعَصَيْنَا لیکن مانتے نہیں. اس بات کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہے، یہ بات ہمارے دل کے اندر جاتی نہیں.
وعصینا اور نافرمانی کرتے ہیں، واسمع غیر مسمع، واسمع اور آپ سنیے، محمد سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہود کہتے تھے کہ واسمع آپ سنیے، غیر مسمع آپ کو نہ سنایا جائے، مین کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیرا گونگا بنا دے، ہماری بات بھی سنیں، انا للہ و انا الیہ، بڑے بدبخت لوگ تھے، واسمع غیر مسمع، رسول پاک سے کہتے ہیں ہماری بات بھی سنیں، اللہ آپ کو بیرا بنا دے، واسمع غیر مسمع اور سنیں ہماری بات کو غیر مسمع، اس حالت میں کہ آپ کو نہ سنائی دی جائے، مینس کہ آپ بہرے ہو جائیں، ہماری بات کو نہیں سنتے، واسمع اور سنیں آپ ہماری بات کو غیر مسمع، اس حالت میں کہ آپ کو نہ سنائی دی جائے، وراغنا لین بالسنتہم اور وہ کہتے ہیں راغنا والا کلمہ، بقرہ میں گزر گیا تھا، اور وہ کہتے ہیں راغنا والا کلمہ لین بالسنتہم تھول دیتے ہیں اسی کے ذریعے اپنے زبانوں کو، تو راغنا کے بجائے راغینا کہہ دیتے ہیں، راغنا کے بجائے راغینا، راغنا کا معنی تو یہ ہوتا کہ ہماری بھی ذرا لحاظ کر دیں، راغنا کا معنی یہ ہوتا، تفصیل گزر چکی تھی، چار معنی میں نے بیان کر دیے سورہ بقرہ کے اندر کہ ہماری بھی ذرا لحاظ کیجئے، لیکن وہ اس عین والے کسرے اور زیر کو ذرا طول دے دیتے، اس کو لینگتھی بنا لیتے، راغینا، تو حضور علیہ السلام کو مخاطب کر رہے تھے کہ وہ ہمارے چرواہے، وہ ہمارے چرواہے، توہین کرتے رہے، واسمع غیر مسمع اور سنیں آپ اس حالت میں کہ آپ کو نہ سنائی دے، وراغنا اور وہ کہتے ہیں راغینا، کلمہ راغنا لین بالسنتہم اور دھول دیتے ہیں اس کلمے کے ذریعے اپنی زبانوں کو، کہ راغنا کو پروناؤنس کرتے ہیں راغینا، جس کا معنی ہے او ہمارے چرواہے، توہین کے لیے کہہ دیتے ہیں، وطانن فی الدین، وطانن فی الدین اور وہ آپ کے دین میں تان و تشنیع کر دیتے ہیں، وطانن فی الدین اور وہ تان کرتے ہیں آپ کے دین میں، ولو انہم قالوا اور اگر یہ یہود کہتے سمعنا کہ ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے مان لیا، واسمع ہماری بات بھی سنیں، وانظرنا ذرا ہمیں بھی دیکھ، اللہ تعالیٰ نے الٹرنیٹ بتا دیا تمام چیزیں، کہ وہ سمعنا کہہ رہے تھے کہ سمعنا کو سمعنا رکھیں، لیکن عصینا کے بجائے اطعنا کہہ دیں، واسمع غیر مسمعین کے بجائے صرف واسمع کہہ دیں، اور راعنا کے بجائے انظرنا کہہ دیں، لکان خیر لہم، اس میں ان کے لیے بہتری ہے، ولو انہم قالوا اور اگر یہ لوگ کہہ دیتے سمعنا کہ ہم نے سن لیا ہے، واطعنا اور اطاعت کر چکے ہیں، واسمع اور سن لے ہماری بات بھی، وانظرنا اور ذرا ہمیں بھی دیکھیے، لکان خیر لہم تو یہ بات ان کے لیے بڑی بہتر ہوتی، لکان خیر اللہ یہ بات ان کے لیے بڑی بہتر ہوتی، واقوم اور بڑی مناسب اور معتدل ہوتی، ولکن لعنهم اللہ بکفرہم لیکن لعنت کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے انکار اور کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا لہذا وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے ان میں سے ایمان لانے والے ہیں، جس طرح سلمان فارسی لے آئے یا حضرت عبداللہ ابن سلام یا کعب الاخبار لے آئے، یہ بہت تھوڑے ان میں سے ایمان لائیں گے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اسے کہتے ہیں تخویف، کیا کہتے ہیں تخویف، یا ایھا ڈرانا، تخویف مانا ڈرانا، یا ایھا الذین او وہ لوگو اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، تورات یا انجیل، آمنو ایمان لائے، بما اس قرآن پر نزلنا جو ہم نے نازل کر دیا ہے، مصدقا لما معکم اور وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کے مضامین کی جو آپ کے پاس ہیں، ایمان لائے کب؟ من قبل اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا کہ ہم محوا کر دیں، مٹا دے چہروں کو، ان نطمس وجوہا کہ ہم ڈسفگر کر دے چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا اور انہیں بنا دے، ان چہروں کو بنا دے اس کے بیک کی طرح۔ اب اس کا بیک کیسا ہے؟ ہموار، اس کا بیک کیسا ہے؟ ہموار، نہ وہاں کوئی پیشانی ہے، نہ کوئی آنکھ ہے، نہ ابروئے ہیں، نہ بوئیں ہیں، نہ ناک ہے، نہ نتنے ہیں، نہ منہ ہے، نہ لپس ہیں، نہ ٹیتھ ہیں، نہ لسان ہے، نہ چن ہے، کچھ بھی نہیں، بس ایک تختہ ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے پہلے ایمان لے آئیں جب ہم آپ کے چہرے کو آپ کے گردن کی طرح ڈسفگر کر دیں، مینس کہ آپ کے یہ سارے جو آپ کے یہ اسٹرکچر ہے فیس کا، اس فیس کے اسٹرکچر کو ٹوٹلی ہم تبدیل کر دیں، مینس عذاب کے طور پر، ہاں نقش و نگار کو سب کو ختم کر دیں،
من قبل ان نطمسا، اس سے پہلے نطمس وجوہن کہ ہم محوا کر دے وجوہن چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا اور بنا دے ان چہروں کو علی ادبارہا کا ادبارہا اس کے بیک کی طرح۔ اب چہرے کا بیک کیسا ہے؟ ہموار، تو اس چہروں کو بھی ہموار ایک تختہ بنا دے، ایک تختہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی عزت تو خزل فی عدولا، جب دنیا میں وہ لوگ جو حکمران بنے ہوئے ہیں یا جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، لمیٹڈ اختیار یا ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ، جب وہ قومی مال کو باپ دادا کی جاگیر سمجھیں گے، وہ زکوٰۃ و مغرمن اور مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی کو خسارہ سمجھیں گے، والامانت و مغنمن اور سارے انسان امانت کو غنیمت کے طور پر کانا شروع کر دیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأة آدمی اپنی بیوی کا غلام بن جائے گا، وَحَقَّ أُمَّ اپنی ماں کا نافرمان بن جائے، وَأَدْنَى صدیقہ اپنے فرینڈ کا زیادہ وفادار، وَأَقْصَى أَبَا باپ سے لا تعلق بن جائے، وَتَعَلَّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ دین کی نالج اس کا کوئی دور دور تک پتہ نہ ہو، دنیا کے اسکل کے حوالے سے نالج حاصل ہوتا رہے اور علم حاصل ہوتا رہے۔ اور فرمایا کہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ معاشرے میں ایک آدمی کی عزت کا معیار یہ ہے کہ آدمی کو کتنا ہارم کر سکتا ہے، تاکہ اس کے ہارم اور ضرر سے بچا جائے، اس لیے عزت دے دیتا ہوں۔ کان رئیس القوم ارذلہم ہر کمیونٹی کا بڑا ان کا سب سے رذیل ترین آدمی ہوگا، ان کا چیف ٹین رذیل ترین آدمی ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكَثُرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَشُيِّدَتْ مسجدیں یہ مزین بنائی جائیں اور دنیاوی شور شرابے وہاں پیدا ہو جائیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَكَثُرَتِ الْمَزَامِيرِ رقص و غنا اور سرود اور موسیقی کے آلات یہ عام ہو جائیں، وَشُرِبَ الْخُمُورِ اور شراب یہ بے دریغ پیا جائے، وَكَثُرَتِ الزِّنَا زنا یہ فیشن بن جائے گا، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ مرد ریشمی کپڑے پہننا شروع کر دیں گے، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا اور میرے امت کے وہ لوگ میرے صحابہ پر طعن و تشنیع شروع کر دیں، الزام تراشیاں شروع کر دیں، 14 علامات بتا دی۔ تو حضور پاک نے فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ پھر اسی وقت دنیا میں آگ کی آندیاں چلیں گی۔ اب آج کے بمبنگ کے لیے اس سے بہترین تعبیر کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ آگ کی آندیاں چلیں گی، وَزَلْزَلَةً ارتھ آتے رہیں گے، وَخَسْفًا مختلف نواحی میں زمین دنستی جائے گی، وَمَسْخًا چہرے ڈسفگر ہوتے جائیں گے، وَفِتَنًا اور اس قسم کے دوسرے عذاب کا سلکن انقطع فیتتابا جس طرح ایک ہار کا تار ٹوٹ جائے اور اس کے وہ دانے وہ تسلسل سے اور کانزیکٹیولی ایک دوسرے کے پیچھے پڑتے جائیں، تو وہ ہے من قبل ان نطمس کے ڈسفگر ہو جائے، کیا ہو جائے؟ من قبل ان نطمس وجوہا قبل اس کے ان نطمس وجوہا۔ یہ حضور اسلام جو بھی بات کرتے ہیں آدمی سوچتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور بس تبصرہ کر رہا تھا، کیوں چوری صاحب؟ من قبل ان نطمس وجوہا قبل اس کے کہ ہم ڈسفگر کر دیں، محوا کر دیں، مسخ کر دیں وجوہن چہروں کو، فنردھا اور بنا دیں اسے علی ادبارہا ان کے بیک کی طرح، او نلغنہم یا ہم ملعون بنا دے ان لوگوں کو، کما لغنا اصحاب السبت جس طرح ہم نے ملعون بنا دیا تھا سیٹرڈے والوں کو جس طرح ہم نے ملعون بنا دیا تھا، اور انہیں ہم نے منکی میں ٹرانس مائگریشن کی کروا دی تھی یا ٹرانسفارمیشن کروا دی تھی، ان کی ٹرانس مائگریشن کی گئی تھی، ان کی ٹرانسفارمیشن کی گئی تھی، انسانوں کو بندر بنا دیا گیا تھا، کما لغنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا اور ہے حکم اللہ تعالیٰ کا فیصلہ شدہ کہ جب اللہ تعالیٰ اس قسم کا تھریٹ اور وارننگ دے دیتا ہے تو وہ کام کر جاتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ صرف وارننگ دے دیتا ہے، صرف ڈراتا نہیں، پھر وہ کام کر جاتا ہے۔ ہاں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں انسان کمزور ہے، گناہ اس سے ہوتے جائیں گے، لیکن گناہ پر ندامت کا اظہار کرے تو میں بخش دوں گا، البتہ شرک کو کبھی نہیں بخشتا، کیونکہ شرک کے ذریعے آپ میری انٹیٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، میری انٹیٹی کو اور میرے رائٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، تو رائٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، ہاں چیلنج یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر خدا کیا برداشت کرے گا؟ کمزور تو برداشت کر سکے گا، لیکن زوراور آدمی وہ چیلنج برداشت کرتا ہے، وہ تو فوراً تھپڑ لگا دیتا ہے،
تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ شرک کر کے مخلوق کو میرا پارٹنر بنا کے آپ میری وجود کو چیلنج کر رہے ہیں، میرے وجود کو. اور وجود کو چیلنج کرنا اس کے لیے ہر لیونگ انٹیٹی تک ودو کرتا رہتا ہے. ہر لیونگ انٹیٹی وہ تک ودو اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہر ایک کرتا ہے. تو اگر کسی کے وجود کو چیلنج کر دے اور اس کا وجود خطرے میں پڑا رہے یا اس کے وجود کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے تو وہ پھر اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے ثابت. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جب آپ اس کو نفی کرنا چاہے مینس ایز خدا کہ اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میں نہیں بخشتا. ان اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ لا یغفر وہ نہیں بخشتا ان یشرک بھی اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ذات کے ساتھ، وہ یغفر ما دون ذالک اور بخشتا ہے اس سے کم تر گناہ لمن یشاء اس کو جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. ومن یشرک باللہ اور جو شرک کرے اللہ تعالیٰ کی ذات سے فقد افترا اسما عظیما تو اس نے اپنے طور پر بنا دیا ہے اسما عظیما بہت بڑا گناہ. کہ شرک سے بہت بڑا گناہ ان شرک لظلم عظیم. اللہ کریم نے فرمایا سورہ لقمان کے اندر کہ شرک سے بڑا ظلم دنیا میں کوئی اور نہیں. الم تر الی الذین یزکون انفسکم الم تر الی الذین یزکون انفسهم یہ دوسرا زجر ہے اہل کتاب پر کہ وہ اپنے کو چوزن پیپل کہتے ہیں. وہ خود اپنے تئیں میاں مٹو اپنے منہ میاں مٹو بن چکے ہیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں. میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ میرے بلاوڈ ہیں. یہ خود کہتے ہیں کہ ہم بلاوڈ ہیں. یہ خود کہتے ہیں کہ ہم بلاوڈ ہیں. وہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میرے لیے اگر آپ نے کیا کہتے ہیں آج وہ لگاتے ہیں کوکا کہ اگر آپ نے سونے کا ایک کوکا بنا دیا. اس نے کہا کہ آپ سونے کا تذکرہ کرتے ہیں میں تو آپ کی ناک کٹوانا چاہتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ بلاوڈ ہونے کی بات کرتے ہیں، میں تو آپ کی انمٹی کو ڈسکس کر رہا ہوں. الم تر الی الذین یزکون انفسهم الم تر الی الذین آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو یزکون انفسکم جو اپنے آپ کی صفائیاں بیان کر رہے ہیں، تزکیے کی بات بار بار بات کر رہے ہیں. میں نے یہ کیا، ہم ایسے لوگ ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں، میں ایسا ہوں، اپنی منہ میں مٹوں. اس پر آدمی بڑا بھونڈا لگتا ہے، اس پر آدمی بڑا بھونڈ بے ڈھنگا لگتا ہے. اگر آپ نے ایک کام نہیں کیا اچائی کا اور کہتے ہیں تو جھوٹ ہے، اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اور اگر آپ نے ایک کام کیا ہے پھر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آپ ریاکاری کرتے ہیں. ریاکاری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک کا چھوٹا بھائی قرار دیا ہے. اسے کیا قرار دیا ہے کہ یہ شرک کا چھوٹا بھائی ہے. شرک کا چھوٹا یعنی شرک میں آپ کام کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پوجا کرتے ہیں. اب یہ نیکی کا کام جو آپ کر چکے ہیں اور پھر اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ اسی کے اساس پر کوئی اسٹار لگانا چاہتے ہیں. تو یہ ناٹ ڈن دیٹ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی، دیٹ از فار دی سیک آف اسٹار، فار دی سیک آف یور سیلف. تو الم تر الی الذین یزکون انفسهم آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو یزکون انفسهم جو افتخار کرتے ہیں اپنے آپ پر، اپنا تزکیہ بیان کرتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ تعالی یزکی پاک کروا دیتا ہے، صاف کروا دیتا ہے من اس کو یشاء جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. ولا یظلمون فتیلا اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان لوگوں پر فتیلا ایک تاگے برابر. کتنا؟ ایک تاگے برابر. یہ کھجور یہ عربوں کا، چونکہ قرآن کریم کے ڈائریکٹ مخاطب حضور کے زمانے میں کون تھے؟ عرب تھے. لہذا اللہ کریم نے بھی سمجھانے کے لیے انہی چیزوں کا تذکرہ کر دیا قرآن کریم کے اندر جو ان کے نزدیک بڑی معتاد اور مانوس تھی، اور ڈائریکٹ ان کا ذہن اس پہ چلا جاتا ہے. تو وہ جب چھوٹی چیز کا ذکر کرتے تو تین چیزیں کہتے ہیں، نقیر، قطمیر اور فتیل. نقیر چھوٹی چیز کا تذکرہ کرتے تھے، نقیر کبھی کہتے تھے، قطمیر اور کبھی کہتے تھے فتیل. اب یہ فتیل جو ہے، فتیل تو کھجور کے اندر جو وہ گٹلی ہوتی ہے، تو اس گٹلی کے درمیان ایک لکیر سا ہوتا ہے، اس لکیر کے اندر ایک باریک سا تاگا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتیل کہتے ہیں. اور دوسری چیز کھجور کے اس گٹلی کے ایک سرے پر ایک کالا نقطہ ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نقیر کہتے ہیں. گٹلی اور کھجور کے درمیان ایک سفید سا پوسٹ ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطمیر کہتے ہیں. تو عرب جب چھوٹی چیز کا تذکرہ کرتے تو ان تینوں کا تذکرہ کرتے. تو اللہ کریم نے بھی اسی کو اپنا لیا کہ ولا یظلمون فتیلا، آپ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک تاگے برابر. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب
آپ دیکھیے یہ کیسے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کہ ہم اللہ کے چوزن ہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں کہا، میں نے تو کبھی نہیں کہا، یہ تو خود اپنے تئیں پتہ نہیں کہاں سے، یہ کس اسٹیشن سے یہ لوگ بج رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے اسٹیشن میں تو میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی، پتہ نہیں کس طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اپنی منہ میں بٹو بن چکے ہیں۔ انظر دیکھیے ان بے وقوفوں کو کیف یفترون کہ کیسے بناتے ہیں علی اللہ اللہ تعالیٰ پر الکذبہ جھوٹ، وکفا بھی اسم مبینہ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بنانا اسم مبینہ ایک بہت بڑا ظاہر گناہ کہ جو آدمی اللہ پر جھوٹ باندھے اور جھوٹ کی تہمت باندھے، اس سے بڑا گناہ کوئی دوسرا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے انسان پر جھوٹ باندھنا اور دوسرا ہوتا ہے اللہ پہ جھوٹ۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہود میرے چوزن بندے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرے بلاوٹ ہیں۔ پتہ نہیں یہ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں، چینل نمبر انانیمس، کسی گمنام قسم کے اسٹیشن سے لگے ہوئے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا ہے علم کتاب کا، یؤمنون بالجبت، وہ ایمان رکھتے ہیں بالجبت بتوں پر، وہ شرک کا ارتکاب شروع کر چکے ہیں۔ یؤمنون بالجبت، وہ ایمان رکھتے ہیں بالجبت بتوں پر، کسی نے عیسیٰ کی مورتی بنائی ہے، کسی نے مریم کی مورتی بنائی ہے، کسی نے کسی دوسرے سینٹ پال کی مورتی بنائی ہے، کسی نے حضرت عزیر کی مورتی بنائی ہے، اس کا پوجا کرتے رہتے ہیں۔ یؤمنون بالجبت، وہ عقیدہ رکھتے ہیں بالجبت بت پر، والطاغوت اور شیطان پر، ویقولون للذین کفروا اور وہ کہتے ہیں للذین کفروا کافروں کے بارے میں، وہ اہل کتاب عجیب اہل کتاب ہیں، آسمانی دین کے دعوے دار ہیں، مشرکین کے متعلق کہتے ہیں کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ مومنوں کے مقابلے میں تو یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ شرک میں ان کی مماثلت ہے، وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے بھی بتوں اور مورتیوں کی پوجا شروع کر دی ہے، جبکہ مسلمان تو ان بتوں کی نفی کر دیتے ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو مکے والے ہیں یا یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں، یہ جو کافر ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت والے ہیں، یہ دا مور گائیڈڈ پیپل۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کیسے بیوقوف آپ نے دیکھے ہوں گے کہ خود بھی شرک کا ارتکاب اور مشرکوں کو موحد کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ قرار دے رہے ہیں، تو یہ کیسے اہل کتاب کہہ رہے ہیں؟ تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں بنو تغلب نصارہ کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی حرام قرار دیا تھا کہ وہ اب عیسائی نہیں رہے، وہ مشرک بن چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا تھا قانونی طور پر کہ بنو تغلب نصارہ کی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں، وائے کیونکہ وہ مشرک بن چکے ہیں، اور کہہ دیا کہ ان کا ذبیحہ کھانا بھی ناجائز ہے، اگر وہ حیوان کو ذبح کر دے تو ان کا ذبیحہ، کیونکہ وہ مشرک ہو چکے ہیں اور مشرک کا ذبیحہ نہیں کھایا جا سکتا۔ بات ذہن میں آ رہی؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان چاروں خلفاء کے مرقدوں کو اللہ تعالیٰ منور بنا دے، وہ مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے وہ کتنے ایک ایشو کو فکس کر دیتے، اس کو ڈکلیئر کر دیتے بطور قانون، بطور اسٹیٹ لا، ریاستی قانون کے اعتبار سے بس وہ فوراً ڈکلیئر کر دیتے، یہ کام نہیں۔ سر ایک بات کہ وہ پیچھے آ رہا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، ہاں تو دیٹس اوکے کہ ان کے ذبیحے پہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اولئک ویقولون اور وہ کہتے ہیں للذین کفروا کافروں کے بارے میں، ہؤلاء کہ یہ کافر اہدی زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین آمنوا مومنوں کے مقابلے میں، سبیلا راستے کے اعتبار سے یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ عجیب والی کتاب ہے، یہ عجیب والی کتاب ہے کہ آسمانی دین کے ماننے والے مسلمانوں کے مقابلے میں شرک کے مرتکب کافروں کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی لوگ وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون بنا دیا ہے، ومن یلعن اللہ اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ لعن کر دے، فلن تجد لہ نصیرا تو آپ کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے ان کے لیے کوئی سپورٹر اور مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یہ ان کے اس غلط آئیڈیا پہ رد کرنا ہے، یہ ان کے اس غلط آئیڈیا پہ وہ کہتے تھے کہ نبوت اور حکومت دونوں یہ بنی اسرائیل کی میراث ہے، نبوت اور حکومت دونوں بنی اسرائیل، کیسے یہ نبوت اور یہ حکومت یہ بنی اسماعیل میں چلی گئی،
یہ بنی اسماعیل میں چلی گئی. اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی تو فطرت ہی ہے، ان کو حکومت ملے تو لوگوں کو ایک نکیر بھی نہ دے. یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں. ام لہم نصیب من الملک، اگر ہوگا ان کے لیے نصیب من الملک، کوئی حصہ بادشاہی میں سے، فاذا لا یؤتون الناس، تو اسی وقت یہ نہیں دیں گے الناس بقیہ انسانوں کو نقیرن، وہ نقطہ برابر چیز. بالکل صحیح کہا، ہاں بالکل صحیح کہا. ام لہم نصیب من الملک، کہتے ہیں کہ بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کے گرتا ہے. یہودی اگر آپ کو کچھ دے بھی تو ضرور اس کے پس منظر میں کچھ موٹے ہوگا کہ وہ آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، وہ آپ کو دے نہیں رہا، وہ انویسٹ کر رہا ہے، وہ آپ کو دے نہیں رہا. یہودی سے کبھی یہ تما رکھنا کہ یہودی کچھ دے گا، نہیں، اس کے فطرت میں نہیں. ام لہم نصیب من الملک، کیوں نوید آپ کو تجربہ ہو چکا ہے کیسا؟ ہاں جو قرآن کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. ام لہم نصیب من الملک، اگر ہو ان کے لیے نصیب من الملک کوئی حصہ بادشاہی میں سے، فاذن تو وہ اسی وقت لا یؤتون الناس نہیں دیں گے بقیہ انسانوں کو نقیرن، ایک نقطہ برابر چیز. نقیر وہ جو گھٹنی کے اوپر نقطہ ہوتا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، ام یحسدون الناس، بلکہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں الناسا مسلمانوں کے ساتھ، علی ما آتاہم اللہ اسی چیز پر جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو، من فضلی اپنی مہربانی میں سے، جو نبوت اور بادشاہت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت اور بادشاہت اپنی مہربانی سے محمد کو دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں یہ اسی وجہ سے جیلس ہو چکے ہیں. ام یحسدون الناس، بلکہ یہ جیلسی کرتے ہیں الناسا مسلمانوں کے ساتھ، علامہ اسی نعمت پر، آتاہم اللہ جو دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو، من فضلی اپنی مہربانی میں سے، جو نبوت ہے اور بادشاہت ہے، خلافت ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے تو دے دیا تھا اولاد ابراہیم کو الکتاب، کتاب بھی، والحکمت اور حکمت بھی، وآتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے دے دیا تھا انہیں بہت بڑی بادشاہی. داؤد کی بادشاہی کہاں تک تھی؟ حضرت سلیمان کی بادشاہی کہاں تک تھی؟ تو یہ تو ہم دیتے رہتے ہیں. فقد آتینا ہم نے دے دیا تھا آل ابراہیم اولاد ابراہیم کو الکتاب کتاب، والحکمت اور حکومت، وآتیناہم اور دے دیا تھا ہم نے ان کو ملکا عظیما بہت بڑی بادشاہی. فمنہم من آمن بہ، سو ان آل کتاب میں سے بعض ہوئے آمن بہ جو ایمان لا چکے ہیں محمد الرسول اللہ پر، ومنہم من صد عنہ اور بعض ان میں سے وہ ہیں صد عنہ جو منع کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. خود تو ایمان نہیں لاتے، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. ومنہم اور ان میں سے بعض ہیں صدا جو منع کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو، عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. وکفا بجہنم سعیرا تو کافی ہے جہنم اس کے لیے بطور آگ کے. ان الذین کفروا بآیاتنا تاکہ وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں بآیاتنا ہماری آیات کی، سوف نصلیہم نارا جلدی ہم انہیں داخل کر دیں گے نارن آگ کے اندر. کلما نضجت جلودہم جب بھی ان کے چمڑے ندجت کا اصل معنی ہے پک جانا. کیا نہیں، پک جانا اصل معنی ہے اس کا پک جانا، لیکن یہاں مستعمل ہے جل جانے کے معنی میں. کلما نضجت جلودہم جب بھی ان کے چمڑے پک جائیں یا جل جائیں، بدلناہم جلودن تو ہم تبدیل کریں گے ان کو جلودن دوسرے چمڑے، غیرہا اثر نو لیذوقوا العذاب تاکہ وہ بار بار عذاب کو چھک لیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما تحقیق اللہ تعالیٰ ہے عزت والا اور حکمت والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ بشارت، آگے تخویف تو یہ انذار، یہ بشارت. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے نیکیوں کو، سندخلہم جنات ہم جلدی داخل کریں گے ان کو جنات باغوں میں، تجری کے جاری رہیں گے، من تحت الانہار ان باغوں کے اندر نہریں مختلف قسم کی، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہوں گے انہی باغات میں، ابدا ایور لاسٹنگ. لہم فیہا ہوں گے ان کے لیے، فیہا ان جنتوں میں، ازواج بیویاں، مطہرتن پاک شدہ بیویاں، مطہرتن پاک شدہ بیویاں. اللہم فیہا ازواج مطہرتن من الخبائث الباطنیہ والظاہریہ، ان میں خبث باطن بھی نہیں ہوگا کہ ابھی شوہر نے بات کی اور ابھی اس نے آنکھیں نکالی، ابھی یہ خبث باطن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خبث باطن ہے. اور خبث ظاہر کہ ان کا کوئی یہ ناک سے جو بہتا ہے کیا کہتے ہیں اسے؟
یعنی جو ناک کی گندگی ہے، یہ نہیں ہوگا، تھوک نہیں ہوگا، حیض نہیں ہوگا، نفاس نہیں ہوگا، یہ ساری گندگیاں نہیں ہوں گی. ساری گندگیاں ازواج مطہرات، جسمانی طور پر بھی پاک شدہ اور روحانی طور پر بھی پاک شدہ، کہ وہ اپنی شوہر کی تابعدار رہیں گی. شوہر کی تابعدار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شوہر تکا ماندہ اگر گھر آ جائے اور بیوی اسے اسمائلنگ فیس اسے ویلکم کر دے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے عمل میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. دیکھیے کیا جاتا ہے اس عورت کا، اگر وہ اسمائلنگ فیس کہ دیکھے ہائے ہنی، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تھکاوٹ دور. اور جب آپ گھر تک کے ماندے چلے جاتے ہیں اور وہ اس طرح بیٹھی رہتی ہے، آپ تو امریکنائزڈ ہو گئے. ہاں آپ تو امریکنائزڈ ہو گئے. یہاں رہیں گے تو امریکنائز ہوں گے. اچھا تو ازواج مطہرہ، پاک شدہ ازواج، دونوں قسم کی گندگیوں سے پاک شدہ. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے ازواج بیویاں ہوں گی، جوڑے ہوں گے، مطہرۃ پاک شدہ. وَنُدْخِلُهُمْ اور داخل کریں گے ہم انہیں ظِلًّا ظَلِيلًا. ظِلًّا ظَلِيلًا ایسی چھاؤں کو کہتے ہیں جو چھاؤں نہ ختم ہونے والی، اور چھاؤں میں راحت کا تصور ہے. کس چیز کا تصور ہے؟ راحت کا، آرام کا تصور. تو ظِلًّا ظَلِيلًا کا معنی یہ کہ دائمی راحت میں ہم انہیں داخل کر دیں گے. ایور لاسٹنگ ریسٹ وہ کرتے رہیں گے. کیسا ریسٹ ہوگا؟ ایور لاسٹنگ. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا اور ہم انہیں داخل کر دیں گے دائمی چھاؤں میں، یعنی ایور لاسٹنگ ریسٹ میں رہیں گے. ان اللہ یامرکم، اب یہ یہاں سے احکام شروع ہو رہے ہیں راعی اور رعیت کے. ابھی تک احکام رہے کس کے؟ رعیت کے، فیما بینہم، کہ رعیت کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حقوق اور فرائض کیا ہے. ابھی راعی، حاکم اور رعایا، ان کے آپس میں حقوق اور فرائض کیا ہے، ان کے آپس میں حقوق اور فرائض. ان اللہ یامرکم، تحقیق یہ پہلا حق، ان اللہ یا پہلی ذمہ داری، ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ یامرکم حکم دیتا ہے آپ کو، جس کو بھی حکومت ملی محدود پیمانے پر یا وسیع پیمانے پر. فار ایگزامپل ایک آدمی کسی انسٹیٹیوشن کا سربراہ بنا، وہ اسی کا حکمران. کسی کمیونٹی کا سربراہ بنا، وہ اسی کا حکمران ہے. کسی فیملی کا سربراہ بنا، اسی کا حکمران ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے. حضور پاک نے فرمایا آپ میں سے ہر ایک فرد وہ حکمران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. کوئی نہ کوئی رعیت تو ہے، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی رعیت تو ہے. ابن بطال مالکی شارح بخاری ہے، اس نے کہہ دیا کہ اگر ایک آدمی کی نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ غلام ہے، نہ نوکر ہے، کچھ بھی نہیں، بس کوئی وحدہ لا شریک لہ، تو اس کی تو کوئی رعیت نہیں، اس کی تو کوئی رعیت نہیں. تو حضور علیہ السلام نے جو کلکم کا کلیہ کہہ دیا ہے، تو کلیہ سے اس کے ایگزمپٹ کریں گے، تو خود جواب دے دیا ہے کہ نہیں، اس کے جو آرگن ہیں، پارٹس آف باڈی ہے، اس کی رعیت ہیں، کہ اس کی رعیت ہے، اسی کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا. اس ہاتھ کو آپ نے کیسے یوز کر دیا، پاؤں کو کیسے یوز کر دیا، آنکھوں کو کیسے یوز کر دیا، کانوں کو کیسے یوز کر دیا، زبان کو کیسے یوز کر دیا، سارے پارٹس آف باڈی کو آپ نے کیسے یوز کر دیا. آپ کی رعیت تھی، آپ کے کنٹرول میں. ان اللہ یامرکم، تحقیق اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ آپ ادائیگی کر دیں امانتوں کے الی اہلہا، ان کے مستحقین کو، کہ ہر امانت کا کوئی نہ کوئی مستحق ہوتا ہے، تو آپ متعلقہ امانت اس کے مستحق کو پہنچائے، متعلقہ امانت اس کے مستحق کو پہنچائے. اب دیکھیے یہ فریضہ ہے حکمران کا کہ مستحق کا حق اسی کے دروازے پر پہنچایا جائے، نہ یہ کہ مستحق آ کے اپنے حق کے لیے ریکویسٹ کرے. شریعت میں یہ نہیں ہے. شریعت میں یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر گلی کوچوں میں پھرا کرتے تھے، گلو کوچوں، اور کہتے تھے یا اہل المدینہ و یا اہل العاصمہ، او کیپٹل کے رہنے والوں، او کیپٹل کے رہنے، دیگر حکمرانوں کے کہتے تھے اپنے سٹی میں آپ چکر لگایا کریں یا آواز دیا کریں، کیا وہ کیپٹل کے رہنے والوں، اگر کسی کا حق اسے نہیں پہنچا تو عمر آپ کا نوکر آپ کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے رات کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں عمر آپ کا نوکر آپ کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، آپ اسے ڈیمانڈ کریں، آپ اسے ڈیمانڈ کریں. ان اللہ یامرکم، تحقیق اللہ تعالیٰ یامرکم حکم دے دیتا ہے آپ لوگوں کو، ان تؤدوا الامانات، کہ ادا کر دیں آپ امانات، حقوق، الی اہلہا مستحقین کو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب آپ فیصلہ کرنے لگ جائیں بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو حکم یہ کہ آپ فیصلہ کر دیں عدل کے تقاضے پر، آپ فیصلہ کر دیں عدل کے تقاضے پر.
اچھا، تو شریعت اسلامیہ کے دو اساسی پلر عدل فی القضاء اور اداء الحقوق، یہ آپ دونوں لکھیں کہ بس یہ دو اساسی پلر، عدل فی القضاء، عدل فی القضاء، جوڈیشل پروسیجر میں عدل کرنا، وہ اداء الحقوق، اور ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر حقوق کی ادائیگی کرنا۔ ایک ہے جوڈیشری کا مسئلہ اور دوسرا ہے ایڈمنسٹریٹو۔ حکومت کے 3 پلرز ہوتے ہیں۔ حکومت کے کتنے پلرز ہوتے ہیں؟ ہاں، کون کون؟ پولیٹیکل سائنس آپ نے نہیں پڑھی؟ ہاں ہاں، اور تیسرا ایڈمنسٹریشن۔ ایک کو کہتے ہیں لیجسلیچر، ایک کہتے ہیں لیجسلیچر، دوسرے کو کہتے ہیں ایگزیکٹو یا ایڈمنسٹریشن، اور تیسرا کہتے ہیں جوڈیشری۔ لیجسلیچر یہ کون ہوتے ہیں؟ وہ میک طلاق، جبکہ اسلام کے حوالے سے تو میک طلاق کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، میک طلاق کا کوئی تصور ہے نہیں۔ مجتہدین بیٹھے ہوئے اگر کوئی نیا ایشو پیدا ہو جائے they will decide. مجتہد would be consulted by the government concerned and he will give his juristic opinion کہ یہ ہے صحیح ہے۔ آج میں وہ فتوے والے آرٹیکل کو صاف کر رہا تھا، قریشی صاحب نے کہا کہ اگلے شمارے میں آئے گا، تو آج میں صاف کروا رہا تھا کہ مجتہد یہ یا فقہا کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں مجتہد مستقل۔ مجتہد مستقل وہ اسکالر ہوتا ہے جو اجتہاد کے رولز اور بیسک پرنسپلز بھی خود وضع کرتا ہے اور اجتہاد بھی خود کرتا ہے کہ کن رولز کے تحت میں ڈیڈکشن کرتا رہوں گا، کن رولز کے تحت میں ڈیڈیوس کروں گا یا ڈیڈکشن کرتا رہوں گا، اس کو کہتے ہیں مجتہد مستقل۔ جس طرح امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شعبی، امام سفیان ثوری، قاضی ابن ابی لیلہ، انہیں کہتے ہیں مجتہد مستقل، کیونکہ انہوں نے رولز بھی خود وضع کر دیے ہیں کہ وٹ آر دا بیسک اینڈ فنڈامنٹل پرنسپل فار اجتہاد ٹو بی لارنڈ اور ٹو بی پرفارمڈ، کہ اجتہاد کے پرفارم کرنے کے لیے رولز کیا ہونے چاہیے، رولز کیا ہونے چاہیے۔ تو قواعد بھی انہوں نے رکھے ہیں اور پھر اسی قواعد کی روح پر انہوں نے ڈیڈکشن بھی کر دیا ہے، اجتہاد بھی کر دیا مختلف ایشوز کے لیے۔ دوسرے وہ کہتے ہیں مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المذہب یا مجتہد مطلق۔ تو یہ وہ ہوتا ہے کہ رولز فالو کرتے ہیں اپنے پریڈیسیسر کے، لیکن ایشوز کے لیے اجتہاد کرتے رہتے ہیں فی المذہب، مذہب کے اندر مجتہد۔ جس طرح امام ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف اور امام محمد اور ظفر ابن حذیل اور حسن ابن زیاد تھے، رولز تو وہ فالو کرتے رہے جو امام ابو حنیفہ نے وضع کر دیے تھے، لیکن جو ایشو پیدا ہو جاتا اس کے لیے وہ اجتہاد کر جاتے ہیں انہی رولز اور قواعد کی روشنی میں۔ اور تیسرا کہتے ہیں مجتہد التخریج، مجتہد التخریج، مجتہد التخریج یہ وہ اسکالر ہوتا ہے کہ وہ ان ایشوز کے لیے اجتہاد کرتا ہے جو نہ امام نے استنباط کیا ہے، اس کا امام نے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کیونکہ اس کے وقت میں پیدا نہیں ہوا، نہ امام کے شاگردوں نے جو دوسرے رتبے کے لوگ ہیں نہ انہوں نے اس کے متعلق کوئی بات کی، ایک نیا ایشو پیدا ہو گیا۔ تو مجتہد التخریج وہ انہی قواعد اور ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے تخریج کرتے رہتے ہیں کہ بھائی نیا ایشو پیدا ہو گیا ہے، کیا اب کیا کرنا ہے۔ جو ایشوز آلریڈی ڈیسائیڈڈ بائی دی امام کنسرن ہے وہ اسی پر فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اب جو ایشوز آلریڈی ڈیسائیڈڈ بائی امام ابو حنیفہ ہیں ہم اسی کے متعلق اپنی رائے نہیں دیتے ہیں، بس ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ فتویٰ، یہ شریعت کا۔ اگر امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا تو امام محمد کے فتوے میں دیکھ لیتے ہیں، قاضی ابو یوسف کی کتاب میں دیکھ لیتے ہیں، ظفر ابن حذیل کو دیکھ لیتے ہیں، حسن بن زیاد کو دیکھ لیتے ہیں، یہ سارے امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے رحمہ اللہ۔ اگر ان سب میں نہیں ملتے تو کئی امام مالک سے ڈھونڈ پاتے ہیں، امام شافعی سے پک کر دیتے ہیں، احمد بن حنبل کی کسی رائے کو لے لیتے ہیں کہ آلریڈی دس میٹر ہیز بین ڈیسائیڈڈ، دس میٹر ہیز بین ڈیسائیڈڈ اینڈ دے نیو دا بیٹر دین وی پیپل۔ ہم سے وہ زیادہ بہتر جانتے تھے، ہم سے وہ زیادہ متقی بھی تھے، زیادہ پارسا بھی تھے، زیادہ جاننے والے بھی تھے، اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، تو انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے they have given the right decision and the correct decision۔ لیکن کچھ ایشو ایسے ہوتے ہیں جو نئے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے مجتہد التخریج کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی یہ نیا ایشو کے زمانے میں تھا نہیں، تو پھر اسی کے لیے ہم قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے قواعد اور اجتہادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ عالم تخریج کر دیتا ہے۔ چوتھے وہ کہتے ہیں مجتہد الترجیح، مجتہدہ پرائیورٹیز آف پریفرنس، مجتہدہ پریفرنس کہ کبھی ایک مسئلے میں اس کے امام کے 2 یا 3 پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، ہاں تو پھر وہ حالات اور واقعات اور سرکمسٹانس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے امام کے 3 پوائنٹ آف ویو میں سے کوئی ایک پک کر دیتا ہے کہ دیٹ از دی مچ مور سوٹیبل۔
اور پانچواں ہوتا ہے مجتہد الفتویٰ، جسے مفتی صاحب ہم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجتہد الفتویٰ۔ تو مجتہد الفتویٰ اپنے امام اور دیگر اماموں کے مذاہب کی اتنی تارو اور ڈیپ اسٹڈی کر جاتے ہیں کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ امام شافعی کا مذہب اس میں یہ ہے، امام مالک یہ کہتے ہیں، قاضی ابو یوسف کا ایک قول اس میں ایسا ہے، لیکن اس نے 15-20 سال اس پہ محنت کی ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں مجتہد الفتویٰ۔ اور چھٹا ہوتا ہے مقلد۔ کامن لے میں they are only followers. They are here to follow Abu Hanifa. To follow Abu Hanifa in the light they have been taught by their alim concerned. کیونکہ وہ ابو حنیفہ کو خود جانتے ہی نہیں، پتہ نہیں نام بھی اس کو آئے گا یا نہیں۔ They have to follow Imam Shafi or to Ahmad ibn Hanbal or any other imam. They are مقلد، یا ایک عام قسم کا مولوی، جس طرح عام قسم کے مولوی ہوتے ہیں، عام قسم کے مولوی جو مفتی نہیں ہوتے تو اسے کہتے ہیں مقلد مولوی۔ کیا کہتے ہیں؟ مقلد مولوی۔ فتویٰ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا نہیں، زیادہ نالج نہیں، ہاں وہ یعنی یہ فتویٰ یہ ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے، یہ ایک اسپیشلائزیشن ہے۔ اس کے کیٹیگری کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ہاں کوالیفیکیشن کس کے لیے؟ جیسے یہ لیٹر آن ڈسکس کریں گے، یہ تو ابھی ضمن آ گئے، ابھی آپ بڑے دور ہیں، آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں آگے بھی جا سکتے نہیں بھائی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ ہمارے مفتی محمد شفیع صاحب تھے سرگودا والے، وہ 35-40 سال کے تھے کہ اس نے سبق شروع کر دیا تو بڑے مفتی بن گئے پھر، بڑے مفتی۔ اور اس نے بھی دور حدیث کی جانب سے شروع کر دیا تھا، وہ اوپر سے نیچے آ رہے تھے، جس طرح ہم نے آپ کو لے لیا ہے، آپ کو بھی اوپر سے نیچے لے آئیں گے۔ جیسے کہتے ہیں تنزل، کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تنزل۔ ایک تو کہتے ہیں تعلی کہ نیچے سے اوپر جانا، ایک کہتے ہیں تنزل اوپر سے۔ پتہ نہیں 12ویں کے 13ویں میں پڑھتا رہا، اور ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہے، تو وہ کرکٹ کھیلتا رہا تو کرکٹ کے بال پہ کہیں پیٹ لگ گئی اس کی، بچے تو کوئی فکر نہیں کرتے، تو پھر یہ ہوا کہ بعد میں اس کو کچھ تکلیف شروع ہو گئی، وہ کینسر ہو گیا اس کا، تو ابھی اس کا آپریشن کروا دیا ہے، آپریشن کروا دیا ہے تو کوئی انتڑی کاٹ دی ہے، اور جو پاخانے والا مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی تیلی میلی لگا دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک تیلا لے لیتے ہیں 900 روپے کا، اینڈ دے ہیو نو اینی سورس، اور وہ تیلا 2 دن لگا رہتا ہے، پھر دوسرا لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے فیکس کر دیا ہے کہ اگر وہاں پہ یہ کچھ مل سکتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ویفر 70 AM بوریاب 12 NOS کچھ لکھ لیا ہے، کاسٹمی بیگ 12 NOS، سٹامیسیو پیسٹ اور پیسٹا پیٹ، پتہ نہیں کیا ہے، کچھ لکھا ہے۔ مطلب کہ وہاں لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بس اس قوم کی حالت پہ اللہ تعالیٰ رحم فرما سکتا ہے۔ وہاں تو غریب کا کوئی جینا ہے ہی نہیں، کوئی زندگی نہیں غریب کی۔ اللہ امرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تحقیق اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو ان تؤدوا الامانات، کہ آپ ادائیگی کریں امانتوں کی، الی اہلہا، ان کے اہل، ان کے مستحقین کو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ، جب فیصلہ کرتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کریں عدل کے تقاضے پر۔ اب عدل کیا چیز ہے، عدل کیا چیز ہے؟ تو عدل نام ہے اس چیز کا، ان تحکم وفق القواعد الالہیہ، کہ آپ فیصلہ کر دیں الہی قواعد کے اساس پر، اسے عدل کہتے ہیں، الہی قواعد کے اساس پر، کہ اللہ کے قاعدے کیا ہیں، اللہ نے ہمیں کیا قانون دیا اس سلسلے میں۔ فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب آپ فیصلہ کرتے ہیں لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کریں بالعدل، انصاف کے تقاضے پر۔ انصاف کا تقاضا مین هو القضاء علی الشواہد لا علی الحقائق، قاضی فیصلہ کر جاتا ہے شواہد کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر نہیں۔ قاضی فیصلہ کرنے کا باؤنڈ ہے کہ وہ فیصلہ کرے کس چیز پر؟ شواہد پر، may be گواہ، may be testimonial or something like that, any kind of evidence, any kind of evidence or testimonials, that is called شواہد، کہ شواہد پر کریں گے، حقائق پر نہیں کریں گے۔ اگر اس کو حقائق معلوم ہو then he will be just like a witness in a court of law.
then he will not be presiding the court procedure. He will not be sitting there. اگر کوئی جج یہ کہے کہ ہاں یہ مسئلہ مجھے معلوم ہے, یہ مسئلہ مجھے معلوم, now he is becoming a party while he is sitting there in the chair of a judge. He may not be a party. Therefore رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قاضی وہ قضا کی کرسی پر بیٹھا ہو تو فرمایا لا یقضی القاضی وهو غضبان, اگر اسے غصہ آئے تو فوراً ایڈجرن کریں. اگر اسے غصہ آئے تو فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پروسیجر ایڈجرن کریں, ملتوی کر دیں, چلا جائے واپس ریٹائرنگ روم میں, پیچھے ریٹائرنگ روم میں کہ بریک. ادروائز ابھی اس نے غصے کی حالت میں کسی کا بیڑا غرق کرنا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یقضی القاضی وهو يدفع الاخبثین, اگر اس کو پیشاب آ رہا ہے یا پخانے نے زور پکڑا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایڈجرن کریں, ایڈجرن کریں, کیونکہ وہ ود ڈیو اٹینشن فیصلہ نہیں دے سکتا, ود ڈیو اٹینشن فیصلہ نہیں دے سکتا, اسی کے اوپر پریشر ہے, اس کے دماغ کے اوپر دبا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا قاضی القضات بنا رہے تھے اور بھجوا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا, اپنے کو خود کراس ایگزامن کر دیا, بلکہ اپنے پہ خود جرا کر دی. کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ کیف وانا حدیث السن ولا علم لی بالقضاء, اللہ کے نبی آپ مجھے قاضی القضات بناتے ہیں یمن کے؟ نے کہا جی ہاں. حضرت علی نے فرمایا میں تو جی نوجوان ہوں, قاضی کے لیے کوئی ایجڈ آدمی ہونا چاہیے, پاکستان میں must be 35 years of age, کہ ہائی کورٹ کا جج کم از کم 35 سال کا ہو, کیونکہ میچورٹی ہو جاتی ہے کہ میں نوجوان ہوں. ولا علم لی بالقضاء, اور وہاں لکھتے ہیں, اور وہاں قانون میں یہ بھی لکھا ہے کوالیفیکیشن میں کہ ہائی کورٹ کے جج کے لیے 10 سالہ پریکٹس ضروری ہے ہائی کورٹ میں ایز این ایڈوکیٹ, کہ وکیل کی حیثیت ہے اس نے ہائی کورٹ میں 10 سال ہماری پریکٹس کیا ہو. تو حضرت علی نے فرمایا ولا علم لی بالقضاء, میں تو اس باب میں پریکٹیکل بھی نہیں اور ہوں بھی نوجوان, عمر کے اعتبار سے بھی تجربے کے اعتبار سے بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیر آر سم ایکسیپشنل کیسز, کبھی ایکسیپشنل کیسز بھی آ جاتے ہیں, آپ ایکسیپشنل کیس ہیں. میں آپ کو, تو اس نے کہا کہ جی پھر مجھے کچھ نصائح دینے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس ایک بات, یہ زبان کنٹرول رکھیں, جب فریقین بیان کرتے رہیں آپ کوئی رننگ کمنٹری نہ دیا کریں, حتیٰ تسمع کلام الفریقین, دونوں فریقوں کا بیان سن لیں. جب دونوں فریقوں کا بیان سن لیں, جسٹ فار اے فیو منٹ think about yourself that I am the claimant and for a few minutes that you are the defendant. 2-3 منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ مدعی میں ہوں, کیا ذہن میں آئے گا, اور پھر 2-3 منٹ کے لیے سوچیں کہ مدعا علیہ میں ہوں تو کیا ذہن میں آئے گا. تو جو درمیان والا راستہ آپ کو نظر آ جائے that is the right decision, کہ وہ صحیح راستہ ہے. اب کتنا جام ہے, بس 2 منٹ میں ہائی کورٹ کے جج کو ٹرین کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. کتنے منٹ میں؟ یہاں اکیڈمیز بنی رہتی ہیں جی جج کو ٹریننگ دے رہے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 منٹ میں جج کو ٹرین کر دیا کہ بس. حضرت معاذ بن جبل کو بھجوا رہے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے صرف یہ پوچھا کہ معاذ بھی مت تقلیں, فیصلہ کیسے کرو گے؟ اس نے کہا جی بھی کتاب اللہ کی کتاب پر. قال فإن لم تجد, اگر کتاب اللہ میں آپ کو وہ حکم نظر نہ آئے, قال فبسنت رسول, اس نے کہا پھر نبی کریم کے سنت پر. قال فإن لم تجد, اگر سنت میں آپ کو ہاتھ نہ آئے, قال فإذن اجتہد برأیی, اس نے کہا کہ پھر قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کنٹرڈکشن پیدا نہ ہو جائے میرا اجتہاد کا, کیونکہ اجتہاد کا اگر کنٹرڈکشن پیدا ہو جائے قرآن و سنت کے ایکسپریشن سے تو دیٹ از نل اینڈ وائڈ, پھر اجتہاد نل اینڈ وائڈ ہے. تو اس نے کہا کہ قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اپنا انٹلیکٹ استعمال کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, الحمدللہ الذی وفق رسولہ لما یحبہ ویرضاہ, خداوندہ آپ کے لیے تعریفیں ہیں کہ آپ نے میرے میسنجر کو یہ توفیق دے دی اس جانب جس پہ آپ ہی راضی ہیں اور آپ اسے پسند کرتے ہیں. یہ دیکھیے یعنی کتنی مختصر ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی کو ٹرین کر کے چلا دیتے کہ چلے جائیں, وہاں بیٹھ جائیں اور اب فیصلے کرتے رہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ. اور اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دستاویز ہے. جب وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی مقرر کر رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے ایک دستاویز دے دی تھی, ایک دستاویز, اور وہ دستاویز یورپ والوں نے من وعن ٹرانسلیٹ کر دی ہے اپنے کورٹ کے لیے کہ the قاضی must be a person of such a caliber, جیسے ابو موسیٰ تھا, and he must follow such and such etiquettes or آداب اور rules and regulation. صحیح ہے. اگر آپ وہ خط اٹھا کر دیکھیں تو آپ سوچیں کہ خدا بندہ یہ کیسے لوگ تھے, یہ کیسے لوگ تھے, خود نتے جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے, کیا نظر تھی جس نے موتوں کو مسیحا کر دیا, ایک پنڈت نے کہہ دیا ہے.
کہ خود نتے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم, اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا, اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. پنڈت ہری چند اختر ہندوؤں کے مولوی صاحب ہیں, اس نے نعت لکھی ہے, اس نے نعت, کیونکہ حقائق کو تو مخالف بھی نہیں چھپا سکتا. ہاں ہاں, بڑا اکنامک لا اسکول تھا. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, اور جب آپ فیصلہ کرتے ہیں بین الناس سے لوگوں کے درمیان, ان تحکموا بالعدل, تو آپ فیصلہ کریں عدل کے اساس پر. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ, نعم ما یعظکم بہ, تحقیق اللہ تعالیٰ نعم ما یعظکم بہ, بڑی بہتر ہے وہ چیز جس کا وعظ کر دیتا ہے آپ لوگوں کو. ان اللہ کان سمیعا بصیرا, تحقیق اللہ تعالیٰ ہے سننے والے اور دیکھنے والے. اب کل انتہائی اہم ٹاپک ہے جو آگے آیت آ رہی ہے, 4 original sources of Islamic Sharia that has been deduced by Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayh from this very ayah. And then the remaining Imam, they followed Imam Abu Hanifa rahimahullah. The original sources of Islamic Sharia is Holy Quran, then Sunnah, then Ijma. اس کے لیے ایک ٹرم جو ہے اجماع. کیا اجماع؟ consensus of opinion. کیا کہتے ہیں؟ consensus of opinion. And then qiyas, analogy or analogical deduction. Analogy or analogical deduction. تو کل انشاءاللہ اسی پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے سورہ النساء کی بنیادی موضوع ایک ہی چیز قرار دی تھی, اور وہ یہ کہ جو ریاست اسلام کے اساس پہ قائم ہو اس کا نظام داخلی کیسے منظم ہوگا. تو وہاں پہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ 2 قسم کے حقوق اور واجبات ہیں, مینس رائٹس اینڈ ڈیوٹیز, اور رائٹس اینڈ اوبلیگیشن, اور رائٹس اینڈ لائبلٹیز. 2 قسم کے ہیں. ایک وہ جو رعیت اور قوم کے آپس میں ایک دوسرے کو متوجہ ہیں, میرا کچھ حق ہے آپ کو متوجہ ہے, وہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ وہ پورا کر دیں. اسی طرح آپ کا ہے, صحیح. تو وہ 16 اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. کتنے؟ 16. اب وہ دوسرے قسم والا وہ شروع کر رہا ہے کہ حاکم اور رعیت کے درمیان بنیادی مسئلے کیا کچھ ہوں گے جس سے ریاست میں امن و سکون آ جائے, ریاست میں امن و سکون آ جائے. جی ہاں. تو سب سے پہلی بات, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اور اسے ہم کہتے ہیں جو راعی یعنی حاکم اور رعیت کے درمیان جو معاملات ہوں, جس پہ نظام حکومت استوار ہو, اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں الاحکام السلطانیہ. کیا؟ الاحکام السلطانیہ. احکام السلطانیہ کو اگر آپ ایکسپلین کر دیں تو مینز ہاؤ ٹو اسٹیبلش اے اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ, کہ ریاست اور حکومت وہ کیسے تشکیل پائے گی, ریاست اور حکومت وہ کیسے تشکیل پائے گی. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, تحقیق اللہ تعالی حکم کرتا ہے آپ لوگوں کو ان تؤدوا, کہ آپ ادا کریں الامانات, امانتیں الی اہلھا, مستحقین کو. آیت نمبر 58 دیکھ لیا سورہ صاحب نے, دیکھ لیا. ان اللہ یأمرکم, تحقیق اللہ تعالی حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو ان تؤدوا, کہ ادا کر دیں الامانات. یہ پلورل ہے امانت کی. کیا ہے؟ پلورل ہے امانت کی. تو جب پلورل ذکر کر دیا تو اٹ مین کہ بہت زیادہ حقوق اور امانتیں ہوتی ہیں حکمرانوں کے ذمہ جو انہوں نے ادا کرنے ہوتے ہیں, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات, کہ ادا کر دیں آپ امانتیں الی اہلھا. اب چھوٹی سی چھوٹی امانت سے لے کر بڑی سی بڑی تک یہ سارے امانات کے لفظ میں آ گئے. بس ایک نظام کو اپنی پیٹ میں ڈال دیا لفظ امانات نے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ معظمہ داخل ہوئے اور بیت اللہ شریف آئے اور بیت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہا, تو جن کے پاس
یعنی یہ قریش میں چیزیں تقسیم تھی، چیزیں تقسیم کہ زمزم کی ذمہ داری کس ٹرائب کی، صحیح، مہمانوں کی ذمہ داری کس ٹرائب کی، بیت اللہ کی کنجی اور چابی کس کے پاس. تو جس قبیلے کی وہ ذمہ داری تھی اس زمانے میں اس کا انچارج تھا اس قبیلے کی جانب سے عثمان ابن طلحہ، عثمان ابن طلحہ، بعد میں وہ صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب صحابہ نے اس سے مطالبہ کر دیا کہ بھائی چابی دے دیں، حضور اندر جانا چاہتے ہیں، تو اس نے لیتا والا اللہ سے کام لے لیا، ہچکچاہٹ سے، یعنی انکار کر دیا. جب انکار کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غصے ہو گئے، اسے چابی چھین لی، دروازہ کھول دیا، حضور علیہ الصلوۃ سے کہ آئیں جی. حضور علیہ الصلوۃ داخل ہو گئے اور بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی جی. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ کے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ جب ایک بار یہ چابی چھین لی گئی ہے اسی ٹرائب سے، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا، تو اب حضرت یہ چابی آپ مجھے دے دیں، یہ چابی آپ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویریفائی کر دیا کہ جی چچا جان کو دے دیں، دونوں کے چچا تھے کہ چچا جان کو دے دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو اپلائی کر دیا کہ نو ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں اس کے مستحقین کو واپس کروانی چاہیے اور کروانی ہیں. اور عثمان ابن طلحہ سے کہہ دیا کہ عثمان آئے بیٹھے، اور ایک جملہ کہہ دیا کہ ہا کہ خالدتاً خالدتاً، لے لیں تا قیامت آپ ہی کے پاس رہے گی. آج تک اسی کے اولاد میں چلی آ رہی ہے کہ ہا خالدتاً خالدتاً، یہ آپ لوگوں کی امانت ہے، آپ ہی لے لیں. ان اللہ یأمرکم، تحقیق اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو. امانت کی ڈیفینیشن پھر کیا بھی؟ یہی ہے جملہ حقوق جو آپ کے بنتے ہیں وہ آپ کی امانت ہوتی ہے میرے ذمہ. جس کسی کو آپ کا حق متوجہ ہو، دیٹس کالڈ امانت. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے ان کو جو امانت دی ہوئی ہو وہ میری امانت ہے ان کے پاس، اور وہ اپنی مرضی سے مجھے واپس کریں تو وہ امانت واپس کرنا ہے. ہاں، اگر میں ان سے ایسے کھینچ لوں تو وہ میری امانت تو واپس نہ کی، انہوں نے ایک قسم کا میں نے زبردستی کھینچ لیا. نہیں تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو منع کر دے. اور وہ نبی جو فاتحانہ انداز میں مکہ معظمہ میں داخل ہو جاتا ہے، اگر کوئی دوسرا حکمران ہوتا اور اس قسم کی حرکت کر دیتا تو عثمان ابن طلحہ پھر اپنے انجام کو دیکھ لیتے کہ اس کا انجام کیا ہوتا. اس کے گھر اور بچوں کو توپ لگا کر پورے گھر کو اڑا دیتے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ واپس کر دیں آپ امانتیں اور حقوق الی اہلھا، اس کے اہل اور مستحقین کو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اب دیکھیے ایک ہے حقوق کی ایفا without demand of anyone، you are bound to give him his amana and his due right. اسے مجبور نہ کریں کہ وہ ڈیمانڈ کریں مجھے میرا حق دے دیں. جو حق آپ کا ہے ایٹ اسپیسیفک ٹائم آئی ایم باؤنڈ ٹو گیو اٹ ٹو یو، کہ میں آپ کو دے دوں. تو سب سے پہلی بات یہ، اگر حکمران یا ہر وہ آدمی جو ذمہ دار ہے جس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اگر وہ اس ڈٹرمنٹ ٹائم پر، اس ڈیو ٹائم پر ہر ایک کو اپنا حق دے دیں، کسی بغاوت کا تصور، ڈسٹربنس کا تصور، کنفیوژن کا تصور، اعتراض کا تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی حکمران کے پاس 2 آدمی فیصلہ لے آتے ہیں تو دوسرا اصل بتا دیا کہ حکمران کی پہلی ذمہ داری کہ رعیت کو ان کے حقوق ایٹ دا ڈیو ٹائم، ایٹ دا اسپیسیفک ٹائم وہ پہنچا دے، وہ پہنچا دے. اور دوسری ڈیوٹی ان کی کہ ان کے پاس جب کوئی مقدمہ اور کیس لایا جائے تو عدل کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کر دیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب آپ حکم کرتے ہیں بین الناس، لوگوں کے درمیان. اب دیکھیے ناس کہہ دیا، یہ نہیں فرمایا کہ بین المسلمین، جب آپ مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، نہیں، بین الناس جب انسانوں کے درمیان فیصلہ کر دیتے ہیں تو مسلمان حکمران باؤنڈ ہے. چاہے اس کے پاس یہودیوں کا کیس آیا ہے، نصرانیوں کا آیا ہے، عیسائی اور یہودی کا آیا ہے، رائٹ مسٹ گو ٹو دا انٹائٹلڈ اینڈ ایلیجیبل ون، ٹو دا ڈیزرونگ پرسن. اور اس کے بعد ایک واقعہ آ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فیصلہ کر دیا اس حوالے سے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب آپ حکم کرتے ہیں بین الناس، انسانوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو آپ فیصلہ کر دیں انصاف کے تقاضے پر. اب عدل کیا چیز ہے؟
عدل کیا چیز ہے. ظلم کی تعریف سے عدل کی تعریف آٹومیٹکلی مل جاتی ہے. ظلم کی ڈیفینیشن علماء عربیت نے کی ہے کہ وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو نامناسب جگہ پہ رکھنا اسے ظلم کہتے ہیں. کسی چیز کو نا، یہ پریئر رگ ہے، دیٹس فار امام اینڈ مسٹ بی ہیئر، صحیح کہ امام اس پر کھڑا ہو جائے. اب اگر میں اسے اٹھا کر وہاں باتھ روم کے سامنے یہ دروازے میں ڈال دوں تو دیٹس اے کائنڈ آف ظلم. صحیح، ٹھیک ہے، یعنی چھوٹے پیمانے پر ظلم ہے لیکن ہے کیا ظلم ہے. وضع کل شیء فی غیر محلہ، یا وضع شیء فی، کسی چیز کو نامناسب جگہ پہ رکھنا، یہ کیا چیز ہے؟ اب ہم یہ چودھری صاحب نے جوتوں کے لیے وہ شور ایک بنا دیا ہے. اگر وہ جوتے میں یہاں اٹھا کر محراب کے اندر رکھ دوں تو دیٹس اے کائنڈ آف ظلم، کیونکہ یہ اس کا مناسب جگہ نہیں ہے. میں بھی اسمال ٹائپ آف ظلم، بٹ دیٹ از ظلم. اصل ظلم تو بڑی چیز ہوتی ہے. ہاں، تو ظلم کے مراتب ہوتے ہیں، یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اب ظلم کے مراتب ہیں اور سب سے بڑی ظلم وہ ہے شرک. ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ وہ اتنی نامناسب حرکت ہے کہ اس سے زیادہ نامناسب حرکت کوئی دوسری ہو نہیں سکتی. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْتَ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر چیپٹر باندھ دیا ہے، باب ما جاء فی کفر دون کفر وظلم دون ظلم. کفر کے مراتب بیان کر رہا ہے حدیث کے اندر اور ظلم کے مراتب بیان کر رہا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ. اب عدل اس کی ڈیفینیشن آٹومیٹکلی ہمیں مل گئی کہ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھنا یہ کیا ہے؟ عدل ہے. ہر چیز کو مناسب جگہ پہ رکھنا یہ کیا ہے؟ عدل ہے. اب یہ سورہ ایک بنا دیا ہے ہمارے ساتھیوں نے، صحیح. اگر ہم جوتے یہاں اس پر رکھ دیں، یہ جو یہ میٹ لگا ہوا ہے تو دیٹ از آلسو اے کائنڈ آف ظلم، کیونکہ اس سے آدمی بھونڈا لگتا ہے. یہ جو ساتھیوں نے دیکھیے وہ جوتے شوریک سے نیچے پڑے ہیں، یہ کتنے برے لگتے ہیں. دیٹ از آلسو اے کائنڈ آف ظلم، مے بی اے اسمال ون، اے مائنر ون، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور قانونی اعتبار سے عدل کا معنی کیا ہے؟ عدل کا معنی کیا ہے؟ ان تقضی وفق القواعد القانونیہ، کہ قانون کے جو رولز اور قواعد ہیں اسی کے اساس پر فیصلے کرنے کا نام کیا ہے؟ عدل. حقائق کے اساس پر فیصلہ کرنے کا نام عدل نہیں ہے. حقائق کے قاضی، جج، may be an American judge sitting here in an American court, he follows the rules and regulations being framed here in American Congress or Senate or Parliament. صحیح. اب وہ حقائق کے اساس پر فیصلہ نہیں کر سکتا. What is law؟ قانون کیا کہتا ہے؟ What's the evidence؟ What is the testimonials؟ اگر اس کو حقائق معلوم ہے، he has no any right to decide in the light of these حقائق. If he wants کہ حقائق کی بنیاد پر فیصلہ ہو تو وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھ جائے کہ فار دس اسپیسیفک کیس آئی ول ناٹ بی اے جج. another guy may come here, I will be a witness. I will be a witness to convey and to deliver the facts. Understand? قانون میں اس کو کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں شریعہ میں بھی question of law and question of fact. Question of law and question of fact, and قاضی and bound to follow question of law, not question of facts. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب آپ فیصلہ کرتے ہیں انسانوں کے درمیان تو آپ فیصلہ کر دیں عدل کے تقاضے پر. اب یہ دو چیزیں ہو جائیں کہ رعیت کو یا مستحق کو اس کا حق، اس کا ڈیو رائٹ ایٹ ڈیو ٹائم ملے، صحیح، اور فیصلے کے وقت اسے عدل ملے. دیز آر دا ٹو بیسک پلرس. بس ریاست بھی ٹھیک ٹھاک اسٹیبلش ہو گئی اور گورنمنٹ بھی ٹھیک ٹھاک اسٹیبلش ہو گئی. دیر از نو ٹربل، پھر کوئی چیز نہیں ہے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، تحقیق اللہ تعالیٰ بہتر ہے وہ چیز جس کا ایڈوائس دیتا ہے آپ کو. یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور ایک سنسیئر ایڈوائس بھی ہے. ہاں نہیں، نعم کا معنی ہے بہت بہتر. یعظکم وعظ، وعظ کا معنی ہے سنسیئر ایڈوائس. وعظ کا معنی ہے کیا؟ سنسیئر ایڈوائس. ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، نعم، یہ نعم اصل میں ہے نعم، بہت بہتر ہے وہ چیز.
بہت بہتر ہے وہ چیز یعظکم بھی جس کا سنسیئر ایڈوائز دیتا ہے آپ کو. ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ کا سمیعا وہ سننے والا ہے آپ کے اقوال کو, اور بصیراً وہ دیکھنے والا ہے آپ کے اعمال اور کردار کو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب دیکھیے خطاب کو ذرا عام کر دیا, خطاب کو عام کر دیا کہ دیکھیے جی میں نے حکمرانوں کو تو حکم دے دیا کہ دو چیزیں آپ نے فالو کرنی ہیں. حقدار کو اس کا حق اے ڈیٹرمنٹ ٹائم اور اے ڈیو ٹائم دینا, اور دوسرا عدل کے تقاضے پورے کرنا. لیکن اللہ کریم نے فرمایا میں بھی حاکم اور محکوم, یو بوتھ آر مسلم, یو بوتھ آر مومن. اب آپ کیا کریں گے؟ 4 چیزیں کریں گے. کیا چیزیں کریں گے؟ 4 چیزیں. ایک, یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی, واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے نبی کی, واولی الامر منکم اور اطاعت کرو اولو الامر کی جو آپ میں سے ہیں. اولو الامر کون؟ اولو الامر. اب اولو الامر کون ہے؟ اولو الامر کون ہے؟ تو ایک ہوتے ہیں ارباب اختیار, اولو الامر ارباب اختیار جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرے ہوتے ہیں ارباب علم اولو الامر. ارباب علم علماء عرب فرماتے ہیں کہ ان الملوک لیحکمون علی الورا, رولرز وہ حکم نافذ کر دیتے ہیں علی الورا رعیت پر, وعلی الملوک لیحکم العلماء لیکن حکمرانوں پر حکم نافذ کر دیتے ہیں قرآن و سنت کے علماء. صحیح ہے؟ تو یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ حکمرانوں کے حکام ہوتے ہیں. یہ کس کے حکام ہوتے ہیں؟ یہ حکمرانوں کے حکام, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء امناء اللہ فی الارض, یہ اللہ کے ٹرسٹیز ہیں, یہ اللہ کے ٹرسٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ